جہنم از اے ہیوج وائلڈ بیسٹ جس کے 70 رنگز ہیں. ہر رنگ میں ایک رسی ہے اور ہر ایک رسی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے. اٹس اے ہیوج کریشن، میسو کریشن. چوتھی صفت جو جہنم کی آتی ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ انسیٹیبل ہے، یعنی جہنم کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے. جب جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے جہنم کی صدا آتی ہے، حل من مزید، حل من مزید. سورہ قاف آیت نمبر 30 میں آتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، جب جہنم سے روز محشر میں پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی، وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہیں. جہنم کانسٹنٹلی ارج کرے گی کہ اس میں اور لوگوں کو ڈالا جائے، اسی لیے جو لفظ انگریزی کا ہے وہ بڑا سوٹیبل ہے، جہنم انسیٹیبل ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جہنم کانسٹنٹلی اور لوگوں کو اور فیول کو مانگتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا پاؤں جہنم پر رکھ کر اس کو ہلکا سا سکوش کریں گے. پھر جہنم کہے گی اوکے اللہ آئی ایم فل، پھر وہ خاموش ہو جائے گی. نمبر 5 کریکٹرسٹک جو جہنم کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی آگ، دنیا کی ہاٹسٹ آگ، اگر آپ تمام احادیث اکٹھی کریں جو اس ٹاپک پر آتی ہیں تو اس کا سنopsis یہ بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جو سب سے ہاٹسٹ ٹیمپریچر والی آگ ہے جہنم کی آگ اس سے 69 یا 70 ٹائمز زیادہ ہے. بعض احادیث میں نمبر 69 ہے، بعض میں 70 ہے. دنیا کا مطلب پوری کائنات ذہن میں رکھیے گا. دنیا کا ہائیسٹ ٹیمپریچر کہاں پر ہے؟ سورج دنیا میں ہے نا، سورج از پارٹ آف آر دنیا. جب روز محشر شروع ہوگا، الساعہ قائم ہوگا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. سورج از پارٹ آف آر دنیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے احادیث میں کہ جو دنیا کی آگ کا ہاٹسٹ ہے جہنم اس سے بھی 70 ٹائمز زیادہ ہے، سو دیر کین بی اے چانس کہ سورج کے اوپر بیس کر کے بات کی جا رہی ہے. اور سورج کے کور کا جو اس کا سینٹر ہے، ہم نے بات کی تھی، اس کا ٹیمپریچر ہے 15 ملین ڈگری سیلسیس. آپ اور میں جہنم کا ٹیمپریچر ازیوم نہیں کر سکتے. دس از دی ہاٹسٹ پلیس. عربی زبان میں یہ اصول ہے. جب آپ کو یہ 70 کا نمبر ملے گا، بہت جگہ پر ملتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا سورہ توبہ میں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، استغفر لہم، ان کے لیے استغفار آپ کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 ٹائمز بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر اللہ کے رسول 71 ٹائمز کرتے تو اللہ معاف کر دیتا. جس 70 کا نمبر وہی نمبر ہے جس کے لیے آپ کو احادیث ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم مسلم امت، جیسے یہودی بٹ گئے 70 فرقوں میں اور پھر جیسے عیسائی ڈیوائیڈ ہو گئے، اسی طرح سے مسلمان بھی جو ہیں وہ اتنے فرقوں میں، 70 فرقوں میں، 71 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں لٹرلی اس وقت 70 سیکٹس کو لکھنا شروع کر دیں. 70 کا نمبر عربی زبان میں جب اس طرح سے استعمال ہوتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کاؤنٹ لیس. تو جب یہ کہا گیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 ٹائم زیادہ ہے، اسی لیے کیونکہ اس میں ایک ڈیفینیشن کاؤنٹ لیس کی آتی ہے، تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کا ہاٹسٹ پلیس سورج ہے، اور سورج کی ہاٹسٹ جگہ سورج کا کور ہے، اس کا سینٹر ہے، اور اس سینٹر کا ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری سیلسیس ہے. تو اس 15 ملین ڈگری سیلسیس سے بھی 70 ٹائمز زیادہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اگلا جو جہنم کا کریکٹرسٹک ہے 6 نمبر،
اس میں 5th ہے 6th ہے 6th ہے. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو جہنم کی آگ ویسے تو بلیک ہے لیکن اس میں سپارکس ہیں. جیسے آتا ہے سورہ مرسلات میں انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. جہنم کے سپارکس ہیں. ویلڈنگ مشین کبھی کسی کو ویلڈنگ کرتے ہوئے دیکھا؟ سپارکس نکلتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بھی زمین پہ گر جاتے ہیں. سورہ مرسلات کی جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ بتا رہی ہے کہ جہنم کے سپارکس. میرے ذہن میں فوراً ویلڈنگ مشین آتی ہے کیونکہ سپارکس سے آپ کے ذہن میں وہی چیز آتی ہے نا فوراً. ویلڈنگ مشین کے باریک باریک سے سپارک جو زمین پہ گرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. سورہ مرسلات کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. جب جہنم اپنے سپارکس باہر پھینکتی ہے تو وہ سرخ اونٹوں کے سائز کے سپارکس ہوتے ہیں. اتنے ہیوج سپارکس ہوتے ہیں تو پھر جہنم کی آگ کیسی ہوگی. 7th کریکٹرسٹک جو جہنم کا آتا ہے، جہنم میں جانے والے لوگوں کے کپڑے آگ کے ہوں گے. سورہ حج آیت نمبر 19 فَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَار آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں. جب آپ یہ جہنم کی آیات پڑھتے ہیں اور آپ اپنے آس پاس اپنے آپ کو بھی اور اپنے آس پاس لوگوں کو بھی ایک دنیا جانوروں کی طرح گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، سچ بتائیں آپ کو غصہ آتا ہے یا ہمدردی ہوتی ہے؟ ہمدردی ہوتی ہے، غصہ نہیں آتا. جس کے اندر جہنم کا علم آ جائے وہ لوگوں کو غصے کے ساتھ قرآن کی طرف بلا سکتا ہے یا وہ نرمی اور محبت اور خلوص کے ساتھ پکڑ پکڑ کر ان کو بلائے گا کہ پلیز غلط راستے پہ نہ چلو، پلیز غلط ڈیسیژنز نہ لو، پلیز اللہ کو اپنی زندگی میں اگنور نہ کرو. جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، اس لیے کہ ان کو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق کپڑے پہننا پسند نہیں تھا. انہوں نے جو نافرمانیاں کی اب اس عدل کا تقاضا ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے. کریکٹرسٹک نمبر 8 قرآن میں آتا ہے سورہ دخان آیت نمبر 43 میں جہنمیوں کا کھانا زقوم ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. جہنم کی جڑ میں ایک درخت ہے جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، جو جیسے ہی وہ کھائیں گے ان کے پیٹ میں آگ لگ جائے گی. جہنم کی سزاؤں میں سے ایک سزا جہنمی کو بھوک بہت لگے گی. احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیات کا انڈائریکٹ ریفرنس ملتا ہے کہ جہنمیوں کو بہت بھوک لگے گی، اور جب ان کو بھوک لگے گی تو وہ زقوم کے درخت کا کانٹے دار پھل کھائیں گے جو ان کے پورے حلق کو ڈیمیج کر دے گا اور پھر ان کے پیٹ میں پہنچ کر بالکل جیسے ان کے پیٹ میں آگ لگا دے گا. ہمیں ذرا سی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے انسان کی بے چینی کی، کچھ اچھا نہیں لگتا. آپ کے سٹمک میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہو، آپ کو جلن سینے میں محسوس ہو رہی ہو اور کوئی آپ کے سامنے بہترین بفے رکھ دے لا کے، اچھا لگتا ہے؟ ایسیڈیٹی دور کی بات، کسی کو نوزیا ہو رہا ہو، آپ سے سب گھر والے کہیں چلو چلو بفے میں چلتے ہیں، ایک تھپڑ لگانے کا دل چاہتا ہے. یہ دنیا بہت کچھ گلمسز ہمیں دکھاتی ہے، بہت گلمسز دکھاتی ہے، صرف ہمیں اپنی عقلوں کو اس راستے میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کریکٹرسٹک نمبر 9 حدیث کا مفہوم آتا ہے جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کے جسم دنیا کے جسم کی طرح نہیں ہوں گے. سورج کے سینٹر کی ٹیمپریچر انٹینسٹی ہم نے محسوس کر لی نا، 15 ملین ڈگری سیلسیس. آپ کا کیا خیال ہے اس ٹیمپریچر میں ہیومن باڈی آج والی جو ہماری دنیا کی ہے یہ ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ ایویپوریٹ کر جائے گی. سائنس یہ کہتی ہے اگر انسان کی اس باڈی کو جو ہم دنیا میں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں
اسی کمپوزیشن کو ہم سورج کے سینٹر میں لے جائیں جہاں 15 ڈگری سیلسیس اس کا ٹیمپریچر ہے، انسان کی باڈی ایویپوریٹ کر جائے، ہیٹ اتنی ہے، تو جہنم کی ہیٹ تو اس سے 70 ٹائم زیادہ ہے. تو جہنمیوں کے جسم وہ نہیں ہوں گے جو یہاں دنیا میں ہیں، وہ ہیوج جسم بنا دیے جائیں گے. حدیث کا مفہوم آتا ہے جہنمی کے ایک مولر کا سائز، دانت کا سائز احد پہاڑ کے برابر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو آپ نے جہنمی کا سائز ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کیا. ایک انسان جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر تم اس کو دیکھو تو اس کے بیٹھے ہوئے جسم کا فاصلہ مکہ سے مدینہ کے درمیان میں ہوگا. یعنی مکہ سے مدینہ آلموسٹ 500 کلومیٹرز ہے. جب جہنمی ایک جہنمی کا سائز یہ ہے تو جہنم کا سائز کیا ہوگا؟ اللہ کیوں دے گا اتنے بڑے جسم؟ تاکہ جہنم کی آگ کی سختی کو برداشت کیا جا سکے، اس لیے اللہ یہ جسم دے گا. ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم. نادیہ میں کرا دوں اور آپ لوگوں کو جلدی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 10 کریکٹرسٹک ہے جہنم پلیس آف ایمبوش ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا جہنم میں ٹریپس لگے ہوئے ہیں. ان ایزی ورڈز سورہ نبا میں ہم پڑھتے ہیں جو اما پارا میں آتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جہنم گھات والی جگہ ہے، ٹریپس لگے ہوئے ہیں یہاں پر. احادیث سے پتہ چلتا ہے جہاں جہنم میں آگ کا عذاب ہے، چیخ و پکار کا عذاب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جلی ہوئی سکن کا چپک جانے کا عذاب ہے، درد اور کراہیت اور تکلیف اور ریگریٹ کا عذاب ہے. وہاں جہنم کے اندر ہر لیول پر اللہ نے عذاب دینے والی مخلوقات رکھی ہوئی ہیں. کس جگہ سے کون سا جانور، کون سی کریچر نکل آئے اور وہ جہنمی کو سزا دے، کچھ پتا نہیں ہے. یہ ہے جہنم للطاغین مآبا. نمبر 11 لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہ جزء مقسوم. سورۃ الحجر آیت نمبر 44. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں اپروپریٹ سزا ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں یہ دروازے جہنم کے درجات کی طرح ہیں جو اس کو گریجولی نیچے سے نیچے لے کے جاتے ہیں، ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں. پہلا دروازہ جہنم کا جس کو مینشن کیا جاتا ہے اس کا نام جہنم ہی ہے. 7 ہے نا، پہلا ہے جہنم، دوسرا ہے لوا، لام وا اور یا، لام تو زو لکھتے ہیں آپ اردو میں، لام وا اور یا، لوا. تیسرا ہے سقر، سین قاف را. چوتھا الحطمہ، ہا طا میم گولتا. پانچواں دروازہ ہے الجحیم. چھٹا ہے الصغیر اور 7واں دروازہ ہے ہاویہ. میں ریپیٹ کر رہی ہوں، جہنم، لوا، سقر، الحطمہ، الجحیم، الصغیر، الحاویہ. صغیر سین عین یا را، الصغیر سین عین یا را. اور آخری پوائنٹ، جہنم بریتھ کیسے کرتی ہے، سانس کیسے لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے and it's very important. وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، گرمی کی تیزی جو تھی، وہ سٹیم جو تھی وہ دوزخ کی بڑھ گئی تو دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی. وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. فقالت یا ربی، اے میرے رب، اکل بعدی بعدن، میرا ایک حصہ
میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، آؤٹ آف ہیٹ ڈیکمپوز ہو رہا ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ، تو جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی گئی. فِي الشِّتَاءِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، اللہ نے اس کو اجازت دی کہ ایک سانس وہ گرمی میں لے گی اور ایک سانس وہ سردی میں لے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْحَرِيرِ، تو یہ تو تم سردیوں میں شدید سردی محسوس کرتے ہو وہ اس کا انہیل ٹائم ہوتا ہے، اور جو تم گرمیوں میں شدید گرمی محسوس کرتے ہو وہ اس کا ایگزہیل ٹائم ہوتا ہے. اللہم آجرنا من النار، اللہ ہمیں ہر طرح کے آگ، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو اور تمام نسلوں کو آگ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہمارے لیے اس علم کو گہرائی کے ساتھ عمل کا حصہ بنانا آسان بنا دے. اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ آدھا رمضان گزر گیا ہے، آج 15واں روزہ ہے. اللہ خیریت سے اگلے 15 روزے بھی گزارے، اور اللہ ہم میں جو کمی رہ گئی ہے پچھلے 15 دنوں میں جو ہم نہیں کر سکے، پلیز ابھی بھی ہاف وے ہے. عقل مند وہ انسان ہوتا ہے جو اپنا گھوڑا دوڑا دے جب تک کہ اس کی لائن آف کمپلیشن نہیں آئی. تو اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی انرجی عبادات میں مزید لگائیے. اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ یہ 15 دن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.